یہ وہ احتجاج ہے، یہ ماحول بن رہا ہے کشمیر کے اندر، یہ ماحول ہے کشمیر کے اندر اس وقت۔ آزاد کشمیر کے علاقے پونچھ، وہاں سے خطرناک خبر یہ آئی ہے کہ رینجر اہلکاروں کی سیدھی فائرنگ سے وہاں پر جہانزیب نامی شہری شہید ہو گئے۔ جو مناظر سامنے آ رہے ہیں، جو ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں، میں یہ سوچنے پہ مجبور ہو گیا ہوں کہ کیا حیران بھی ہوں، میں پریشان بھی ہوں، میں بہت زیادہ خوفزدہ بھی ہوں کہ اس کے لانگ ٹرم کانسیکوینسز کیا ہوں گے۔ تو یہ جو اب آپ کشمیریوں کے ساتھ کر رہے ہیں، کیا یہ انڈیا کا میڈیا نہیں دکھائے گا؟ کیا اس پہ بات نہیں ہوگی یونائٹڈ نیشنز میں، جنیوا میں؟ شاہزیب نامی جو نوجوان ہے اسے شہید کر دیا گیا، یہ مجھے بتائیے اس سے انڈیا ایکسپلائٹ کرے گا یا نہیں؟ انٹرنیشنل فورم کے اوپر بھی کرے گا، میڈیا پر بھی کرے گا۔ 14,000 فورسز آزاد کشمیر میں منگوا لی گئی ہیں باہر سے، 14,000۔ میں گزشتہ چند مہینوں میں بہت سی کشمیری فیملیز سے جن کا تعلق آکوپائڈ کشمیر سے ہے یا آزاد کشمیر سے ہے، ان سے ملا ہوں امریکہ کے اندر۔ ان کی فیلنگز میں بھی تبدیلی آ گئی ہے، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان از ناٹ دا سولوشن، پاکستان از دی پرابلم۔ یہ فیلنگ بہت بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ آپ کہتے ہیں ہم انڈین ایجنٹ ہیں، چونکہ ہماری بات انڈین میڈیا اچھال رہا ہے، تو جو سلوک آپ کر رہے ہیں کشمیریوں کے ساتھ یا کشمیر کے ساتھ، اس کو بھی تو انڈین میڈیا اچھالے گا، تو اس کا مطلب ہے پھر آپ بھی انڈیا کے ایجنٹ ہوئے۔ انڈیا چاہتا ہے کہ آپ ذرا سی غلطی کریں اور وہ اس جلتی کے اوپر تیل ڈالیں اور اپنا کام یا اپنا کارنامہ انجام دیں۔ انقلاب کے نعرے یہ سنیں۔ نمسکار دوستوں، سواگت ہے آپ کا ایک نئے ویڈیو میں۔ اس ویڈیو میں پاکستانیوں کی ایسے جل پڑی ہے، یہ دیکھ کر آپ کو مزہ آ جائے گا۔ ویڈیو دیکھیے اور لاسٹ تک دیکھ کے لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کریے۔ ایسی ہی ویڈیو ہم لے کر آتے رہیں گے۔ دھنیہ واد۔ کشمیر میں حالات اس وقت انتہائی سنگینی اختیار کر چکے ہیں، اور حالات اس نہج پر پہنچانے میں ریاست اور اس ہائیبرڈ نظام کا بھرپور ہاتھ ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ اس ملک کے اندر آمریت آ چکی ہے، یا ہم بات کرتے ہیں کہ اس ملک میں انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں، جب ہم بات کرتے ہیں کہ اس ملک میں جمہوریت ختم ہو چکی ہے، آئین ختم ہو چکا ہے، لوگوں کو اغوا کیا جا رہا ہے، عدالتوں کو ٹاؤٹ بنایا جا رہا ہے، تو کیا جواب دیا جاتا ہے کہ جی آپ تو ملک کو بدنام کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیں جی آپ کی ویڈیو تو انڈیا کے اکاؤنٹ سے شیئر کی جا رہی ہے، یہ دیکھیں جی آپ یونائٹڈ نیشنز میں بیٹھ کے کیوں بات کرتے ہیں، آپ جنیوا میں بیٹھ کے کیوں بات کرتے ہیں پاکستان کے بارے میں۔ اس کا مطلب ہے آپ پاکستان کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ تو یہ جو اب آپ کشمیریوں کے ساتھ کر رہے ہیں، کیا یہ انڈیا کا میڈیا نہیں دکھائے گا؟ کیا اس پہ بات نہیں ہوگی یونائٹڈ نیشنز میں، جنیوا میں؟ کیا اس پہ انڈیا کا سوشل میڈیا بات نہیں کرے گا؟ انڈیا کے ٹی وی چینلز بات نہیں کریں گے؟ اگر ہم کوئی ایسی بات کریں جس کو انڈیا کا میڈیا اچھال کے اس کے اوپر بات کرے، آپ کہتے ہیں ہم انڈین ایجنٹ ہیں، چونکہ ہماری بات انڈین میڈیا اچھال رہا ہے، تو جو سلوک آپ کر رہے ہیں کشمیریوں کے ساتھ یا کشمیر کے ساتھ، اس کو بھی تو انڈین میڈیا اچھالے گا، تو اس کا مطلب ہے پھر آپ بھی انڈیا کے ایجنٹ ہوئے۔ حالانکہ میرے جیسے لوگ ہوں، میں ہوں، کوئی بھی شخص، کوئی بھی پاکستانی جو پاکستان کے حالات کے اوپر بات کرتا ہے اور اس کے کسی کلپ کو اٹھا کے انڈیا کا سوشل میڈیا یا انڈیا کے ٹی وی چینل اس کلپ کو اٹھا کے اس پہ بات کریں کہ جی دیکھیں پاکستان میں یہ ہو رہا ہے، تو ہم اس لیے تو بات نہیں کرتے کہ ہم پاکستان کو بدنام کرنے کی بات کر رہے ہیں، ہم تو اس لیے بات کرتے ہیں کہ آپ یہ غلط کام کر کیوں رہے ہیں، آپ لوگوں کو اٹھاتے کیوں ہیں، آپ لوگوں کو لاپتہ کیوں کرتے ہیں، آپ جوڈیشری کو ٹاؤٹ کیوں بناتے ہیں، آپ پارلیمنٹ کو غلام کیوں بناتے ہیں، آپ آئین کا کچومر کیوں نکالتے ہیں، آپ سیاست دانوں کو تختہ مشق پر کیوں لے جاتے ہیں، آپ وزراء اعظموں کو تختہ دار پر کیوں لٹکاتے ہیں، انہیں جیلوں میں کیوں ڈالتے ہیں؟ ہم تو یہ بات کر رہے ہیں۔ اب ہماری یہ بات کوئی اٹھا کے اس پہ بات کرتا ہے تو کرتا رہے۔ اب ہم اس ڈر سے کہ جی وہ ہماری بات اٹھا کے انڈیا اس کے اوپر بات کرے گا یا کوئی اور ملک بات کرے گا، ہم اپنے ملک کے درد کو بیان کرنا تو نہیں چھوڑ سکتے نا، ہم اپنے ملک کے مسائل کو بیان کرنا تو نہیں چھوڑ سکتے، وہ تو ہم بات کریں گے۔ اور اگر ہم وہ بات کریں اور ہماری اس بات کو اٹھا کر انڈین میڈیا اٹھا لے، تو آپ ہمیں کہتے ہو کہ یہ دیکھو یہ انڈیا کی زبان بول رہے ہیں،
یہ دیکھو یہ انڈیا کو موقع دے رہے ہیں پروپیگنڈا کرنے کا. تو جو اب آپ کر رہے ہیں کشمیر کے اندر، یہ دیکھیں، یہ وہ احتجاج ہے، یہ ماحول بن رہا ہے کشمیر کے اندر. یہ ماحول ہے کشمیر کے اندر اس وقت. یہ میں نے نہیں بنایا، یہ عمران خان جیل میں بیٹھا ہے اس نے نہیں بنایا، یہ تحریک انصاف نے نہیں بنایا، یہ کشمیر کے عوام ہیں، یہ وہاں کے تاجر ہیں، وہاں کے سٹوڈنٹس ہیں، وہاں کے سیاسی ورکر ہیں جو اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہوئے ہیں اور 2 سال سے کئی دفعہ پروٹیسٹ کر چکے ہیں. حکومت کے مذاکرات ہو چکے ہیں ان کے ساتھ. حکومت نے مانا کہ ان کے مذاکرات، ان کے مطالبات جائز ہیں، ان کے حقوق ان کو دینے چاہیے، کوئی ناجائز مطالبہ نہیں ہے. کم و بیش اس میں تھوڑی بات 19-20 کی اصلاح کی جا سکتی ہے. اگر آج تک انڈیا آزاد کشمیر کے اندر کوئی کامیابی حاصل نہیں کر سکا تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے خالی کہ پاکستان کی فوج کی بڑی فورٹیفیکیشن ہے، بڑے بنکر ہیں، پاکستان کی فوج کی بڑی پریزنس ہے وہاں پہ، وہ صحیح ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایک ہیویلی ملٹرائز ایریا ہے، یہاں کا بڑا ڈیفنس ہے، اس کا یہ ایک پہاڑی علاقہ ہے، اس کا ڈیفنس کرنا آسان ہے، تمام چیزیں. لیکن اس کی سب سے بڑی وجہ کہ وہ یہاں پہ کوئی انسرجنسی پیدا نہیں ہو سکی، کبھی کوئی بغاوت نہیں ہوئی، کبھی کوئی موومنٹ نہیں چلی، کبھی کوئی سیریس سسٹینیبل لا اینڈ آرڈر کا پرابلم نہیں کھڑا ہوا. اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے کہ آزاد کشمیر بہت پرو پاکستان ایریا ہے. میں آزاد کشمیر کے پورے علاقوں میں پھرا ہوا ہوں، ظاہر ہے میرپور میں میری گروتھ ہوئی، مظفر آباد، یہ سارے ایریاز، لوگوں کی فیلنگز کیا ہیں میں اس سے اچھی طرح سے واقف ہوں. آج تک آزاد کشمیر جو ہے، چند سال پچھلے نکال دیں، 3-4 سال میں فیلنگز بدلنے لگ گئی ہیں. ادروائز آزاد کشمیر ہیز بین این ایکسٹریملی پرو پاکستان ایریا. جس طرح سے کوئی لاہور کے اندر پرو پاکستان فیلنگ ہوگی، آزاد کشمیر میں ایگزیکٹلی اسی طرح سے پرو پاکستان فیلنگ پائی جاتی ہے، اور وہاں پہ ہندوستان کے بارے میں بڑا اسٹرانگ ویوز جو ہیں وہ ایگزسٹ کرتے ہیں. لیکن یہ صورتحال تبدیل ہو رہی ہے. میں گزشتہ چند مہینوں میں بہت سی کشمیری فیملیز سے جن کا تعلق آکوپائڈ کشمیر سے ہے یا آزاد کشمیر سے ہے، ان سے ملا ہوں امریکہ کے اندر. ان کی فیلنگز میں بھی تبدیلی آ گئی ہے. وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان از ناٹ دا سولوشن، پاکستان از دی پرابلم. یہ فیلنگ بہت بڑھتی چلی جا رہی ہے. اب اس کے درمیان میں جب اس قسم کی حرکت کی جا رہی ہے جو انہوں نے کر دی ہے، میں سوچ نہیں سکتا کہ انہوں نے اتنی بڑی بیوقوفی کیوں کی ہے. اب بعض لوگ لکھ رہے ہیں کہ یہ سازش ہو رہی ہے پاکستان کے خلاف. بھائی کون کر رہا ہے یہ سازش پاکستان کے خلاف؟ یہ کوئی سازش نہیں ہو رہی. یہ ان کا چیزوں کو ڈیل کرنے کا جو سٹائل ہے وہ ہے ہی اسی قسم کا. فاٹا سے بھی اسی طرح سے ڈیلنگ ہو رہی ہے، بلوچستان سے بھی اسی طرح سے ڈیلنگ ہو رہی ہے، عمران خان سے بھی اسی طرح سے ڈیلنگ ہو رہی ہے، میڈیا سے بھی اسی طرح سے ڈیلنگ ہو رہی ہے. یہ جو بھی ڈیلنگ کرتے ہیں وہ اسی طرح سے ڈیلنگ کرتے ہیں، اور اس کا نتیجہ جو ہے ابھی آپ کے سامنے. اب میں ایک اور وہ ہیڈ لائن دکھاؤں پھر میں واپس آؤں. یہ دیکھیں آپ، یہ پاکستان کے فارن آفس نے، ہندوستان نے جی بی پولز پہ، گلگت بلتستان پہ آبجیکشن کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، یہ ہندوستان کا حصہ ہے، یہاں پہ الیکشن کیسے کروا رہے ہیں. انہوں نے روایتی اسٹیٹمنٹ دی ہے. اب اس کے جواب میں پاکستان کے فارن آفس نے اپنی وہ گھسی پٹی پرانی اسٹیٹمنٹ دہرا دی ہے کہ آپ پہلے جو ہیں وہ کشمیر میں پیپیسائڈ کروائیں، آپ نے قبضہ کیا ہوا ہے کشمیر کے اوپر، وہاں کے لوگوں کو آپ نے حق رائے دہی اپنا نہیں دیا. بھائی آپ نے کس کو دیا ہے حق رائے دہی؟ آپ نے پاکستان کے لوگوں کو یا آزاد کشمیر کے لوگوں کو یا جی بی کے لوگوں کو یا کسی کو بھی آپ نے حق رائے دہی دیا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ حق رائے دہی دیں؟ جب آپ نے ہی کبھی پاکستان کے لوگوں کو اپنی حکومتیں الیکٹ کرنے کا، سلیکٹ کرنے کا موقع دیا ہی نہیں ہے، تو آپ کس منہ سے ہندوستان کو کہہ رہے ہیں؟ وہ تو ہے ہی مقبوضہ ٹیریٹری کہ وہ جناب ان کو حق دیں رائٹ کا. پی او کے میں پاکستان چناؤ کرنے والا ہے اور اس کے خلاف پی او کے کی جنتا کھڑی ہو گئی ہے اور وہ پاکستان کے خلاف پروٹیسٹ کر رہی ہے. اور یہ پروٹیسٹ خونی بھی ہوتا جا رہا ہے کیونکہ کئی جگہ پہ خبر آ رہی ہے لاٹھی چلی ہے اور گولی باری بھی ہوئی ہے اور شاید 1-2 لوگ مارے بھی گئے ہیں. یہ ابھی کنفرم خبر تو نہیں ہے مارے جانے کی، بٹ ہاں ایک سورسز سے پتہ لگ رہا ہے کہ مارے گئے ہیں. بٹ ان کا کہنا ہے کہ یا تو ہمیں آزاد کرو یا ہمیں بھارت کو میں ملنے دو، اور بھارت کے لیے ہی وہ بات کر رہے ہیں. تو وہ دن دور نہیں جس دن بھارت واستو میں پی او کو اپنا بنا لے گا. ایسے ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر ضرور کریں. دھنیہ واد.